ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، درس قرآن کے نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ کی آیات 250 سے 252 کی تلاوت کی. ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکریوں کے سامنے صف آرا ہوئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب،
ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ سو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کافروں کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جن چیزوں کا چاہا انہیں علم عطا فرمایا۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شر کو بعض نیک لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ سامعین محترم، جیسا کہ ذکر آپ کے سامنے پچھلے درس قرآن سے چل رہا ہے کہ جو جہاد کے واقعات ہیں ان آیات میں وہ اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور جہاد کے واقعات میں جو بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھنے والی کچھ شخصیات، کچھ کریکٹرز ہیں جن کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اس میں جو ہے وہ جالوت جو فلسطین میں رہنے والا تھا اور اس وقت کی ظالم قوم سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا ہوا تھا اور ان کے کئی علاقوں کو فتح کر لیا تھا، اور جوابی طور پہ بنی اسرائیل کھڑے ہوئے تھے جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا، اور حضرت طالوت جو ہیں وہ لشکر لے کر جالوت سے لڑنے کے لیے وہ بڑھ رہے تھے آگے کی طرف۔ راستے میں ایک چھوٹی سی آزمائش کی گئی تھی، اور اس آزمائش میں یہ کیا گیا تھا کہ اس نہر سے آپ کو پانی نہیں پینا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس آزمائش میں اپنے آپ کو ناکام کیا، یعنی انہوں نے اس سے پانی پی لیا۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس نہر سے چلو بھر پانی پیا اور حکم کے مطابق پانی پیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسٹرانگ کھڑے تھے جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب اس منظر میں یہ آیات کریمہ آپ دیکھیں گے، آیت 250 اس کو آگے بیان کر رہی ہے کہ جب یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ تو پانی پی کے لمبے پڑے ہوئے تھے اور بہت کم لوگ تھے جو اب جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اب جب جالوت جو ہے سامنے آیا، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے تورات میں اس کا نام جولیٹ آیا ہے، اور یہ بڑا ہی گرانڈیل اور بہت ہی دیو ہیکل اور بہت لمبے قد کاٹ کا اور بڑی مہارت رکھنے والا جنگی امور میں، اور بڑا ایک لشکر کی سربراہی کرنے والا شخص تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی ایک روب طاری ہو جاتا تھا دشمنوں پر، اور خاص کر بنی اسرائیل والے تو اس کے نام سے ہی ڈرتے تھے۔ اب جب اس کا سامنا ہوا، ایک مختصر اور قلیل سا لشکر ہے، وہ جالوت کا سامنا کرتا ہے، اور جالوت وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو اب یہ جو اہل ایمان ہیں جو بہت مختصر تعداد میں ہیں اور اس کا سامنا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے، یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ثابت قدم رہنا بڑا ضروری ہے۔ میدان جہاد میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اصل چیز ثابت قدمی ہے۔ اگر قدم ثابت نہ رہیں، اکھڑ جائیں، تو پھر انسان میدان چھوڑ دیتا ہے اور اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری، اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جو دعا کی اس موقع پر وہ صبر کی تھی، افرغ علینا صبرا، ایک تو دل مضبوط ہو، دل میں صبر ہو، وثبت اقدامنا، دل بھی مضبوط ہو اور قدم بھی ثابت ہوں، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، پھر ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ جب ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، دل مضبوط ہوں گے، قدم ثابت ہوں گے، اور پھر جب سامنا ہوگا کافروں کے ساتھ، تو یا اللہ اس وقت بھی ہماری کافروں کے خلاف مدد کرنا۔ تو کتنی یہ جامع آیت ہے 250، جس میں 3 دعائیں ہیں، اور تینوں جو ہے میدان جہاد کی کامیابی کی جامعیت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دل مضبوط، قدم ثابت اور میدان جہاد میں کامیابی۔ یہ دعا کی حضرت طالوت کے ساتھ جو لشکر میں لوگ ہیں اور جو ایک بہت بڑے دشمن سے اب مقابلہ کرنے کے لیے سامنے ہو رہے ہیں۔ تو اب جب سامنا ہوا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مار بھگایا اللہ کے حکم سے۔ یہ چھوٹا لشکر تھا، اور جالوت کے پورے لشکر کو انہوں نے مار بھگایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔
یہاں پہ بِإِذْنِ اللہ کہہ کے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللہ، اللہ نے یہ بات ثابت کر دی، یہ بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل جو چیز ہے نا وہ کہیں پر نافذ جو ہوتی ہے، جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، وہ اذن خداوندی ہی ہے۔ یعنی اسباب جتنے بھی ہوں انسان کو اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، مگر اصل بھروسہ خدا پہ کرنا چاہیے۔ جو اسباب ہیں وہ بھی خدا کے عطا کردہ ہیں، ان پہ بھروسہ ہوتا ہی ہے ایک انسان کا، اس کی تیاری بھی ایک انسان کرتا ہے، مگر جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہوتا سب خدا کے اذن سے ہے۔ اسباب بہت زیادہ ہوں اور خدا کا اذن نہ ہو تو کہیں فتح نہیں ہوتی۔ اسباب مختصر ہوں، اس پر بھی بھروسہ ہو، اس کے لیے آدمی تیاری کرے اور اصل بھروسہ خدا پہ کر لے، تو پھر اذن خداوندی سے ہی سارے کام جو ہے نا انجام پاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللہ۔ پھر فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ذکر اس سے پہلے حضرت شمیل کا آ رہا تھا، طالوت کا آ رہا تھا، اچانک یہاں قتل کرنے والا ایک اور کردار سامنے آتا ہے، اور وہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد جو ہیں ان کے بارے میں تورات میں بھی جیسا کہ آتا ہے کہ وہ اس لشکر میں موجود تھے، اور لشکر میں موجود ہونے کی بھی ایک بڑی دلچسپ کیفیت تھی، وہ یہ کہ حضرت طالوت کے لشکر میں عیشا ان کے جو سپاہی تھے وہ اور ان کے بیٹے شامل تھے۔ عیشا کے بیٹوں میں حضرت داؤد بھی تھے، اور حضرت داؤد اس وقت ایک لشکر کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے، جیسے کوئی چائے پانی لے کر آتے ہیں، کچھ سامان ضرورت لے کر آتے ہیں، تو اس طرح وہ لے کر آئے ہوئے تھے تھوڑی دیر میں وہاں مدد کرنے کے لیے۔ اپنا پیشہ ان کا یہ تھا کہ یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، بھیڑیں چرایا کرتے تھے، یہ ان کا ایک پیشہ تھا۔ تو اب وہ منظر کہ جب جالوت سامنے آیا ہے طالوت کے، وہ جو دشمن سامنے آیا، تو ہر بندہ جو ہے نا وہ ہچکچا رہا تھا کہ بھئی کون آگے بڑھے گا صف بندی کے بعد اور جالوت سے جا کے مقابلہ کرے گا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت طالوت نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا اور بیٹی سے شادی کرا دوں گا اس کی، کوئی جائے تو صحیح جالوت کا مقابلہ کرے۔ تو ایسے منظر میں حضرت داؤد وہاں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا تو ان کو لگا کہ یار کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو ان کی غیرت جو ہے نا وہ ایک جوش میں آئی، تو وہ کہنے لگے حضرت طالوت سے کہ میں آگے جا کر جو ہے نا وہ جالوت سے مقابلہ کروں گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بڑا جوش ہے، بڑے سرخ رو نوجوان خوبصورت حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو انہوں نے اپنا لباس پہنایا، اپنا اسلحہ دیا کہ ٹھیک ہے تم آگے بڑھو۔ تو ان کو ذرا سی تنگی فیل ہوئی، ایک آزادانہ وہ جنگلوں میں گھومنے والے اور آزادانہ شکار کرنے والے تو ذرا سی قید میں آگے لباس کے، تو کہنے لگے بھئی اپنا لباس مجھ سے اتار لیں، اپنے اسلحے مجھ سے لے لیں۔ اپنا ان کا ایک جو اسلحہ تھا وہ فراہن کہلاتا ہے، یعنی غلیل کی طرح تھا، جس میں وہ ایک رسی کے اندر جو ہے نا پتھر گھماتے تھے اور یوں پتھر گھما کے شکار پہ پھر پھینکتے تھے، بڑے سے بڑے شکار کو گرا دیتے تھے ایک چھوٹے سے پتھر سے۔ یہ ان کی ایک کمال، ان کو کمال حاصل تھا اور خصوصیت حاصل تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بس آپ مجھے آزاد چھوڑ دیں۔ اپنا انہوں نے وہ رسی اور پتھر لیا اور اپنی چادر میں چند پتھر انہوں نے چنے اور جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تو لوگوں نے بعض لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے اسلحے یہاں رکھے ہیں، لوگ آگے نہیں بڑھ رہے اور یہ چند پتھر لے کے آگے بڑھا۔ تو بہرحال روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے وہ پتھر گھما کے جالوت کی طرف پھینکا۔ جالوت ویسے ہی انہیں دیکھ کے اس خدا نے اس کے دل میں ایک رعب طاری کر دیا، خدا کی مدد آ چکی تھی، اور وہ پتھر جا کے اس کے سر پہ لگا اور چپک کے رہ گیا، اور یہاں سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکلتا چلا گیا، اور ایک ہی وار میں جالوت جیسا بڑا بادشاہ گرتا چلا گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ فلسطینیوں میں بھگدڑ مچ گئی، یعنی جو اس وقت کے وہاں ظالم لوگ تھے، اس علاقے میں رہتے تھے، اس وقت وہ قوم ظالم قوم تھی جنہوں نے وہاں بھی قبضہ کیا ہوا تھا، تو وہ پوری قوم میں بھگدڑ مچی، اور پھر یہاں سے حضرت طالوت کا لشکر حضرت داؤد علیہ السلام یہ آگے بڑھے اور انہوں نے جا کے غلبہ حاصل کیا۔ اس چیز کو اللہ پاک نے ذکر کیا، وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ کون داؤد؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ حضرت داؤد خود بھی کہا کرتے تھے کہ میری انتہا بڑی غریبانہ تھی، میں بھیڑ سالے سے نکلا تھا، خدا نے مجھے بنی اسرائیل کے تخت پہ بٹھا دیا۔ تو یہ جو ہے وہ
ان کو ملک بھی ملا، جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو یہ بادشاہ بھی بنے، حکمت بھی ملی کہ اللہ نے ان کو نبی بھی بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں بادشاہت بھی ہے اور نبوت بھی ہے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کیا شان ہے، تخت بھی ان کے پاس ہے، زبور بھی ان پر اتر رہی ہے، اور یہ سارے منظر جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، اور یہ اس کامیابی کے ساتھ جو ہے اس تخت پر بیٹھے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک بعض لوگوں کی وجہ سے بعض لوگوں کا صفایا نہ کرے تو پھر تو زمین فساد سے بھر ہی جائے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو نشانی کے طور پہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ یہ آیات 250 اور 252 تک ہم نے اس کی تفسیر مختصراً بیان کر دی۔ آخری حصے کے حوالے سے ہم کچھ اور بات سیگمنٹ کے بعد بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے اگلی آیت کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں ایک بریک کی طرف، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ خوش آمدید سامعین و ناظرین، قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ آیت 253 کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آیت نمبر 251 اور 52 میں تھوڑی سی ہم مزید بات کریں گے، پھر اس آیت کریمہ کی طرف بڑھیں گے۔ 251 آیت میں اللہ پاک نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات اور ان پر ہونے والے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد، اور ان کو جو فتح حاصل ہوئی اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ یہ جہاد کی حکمت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ اگر بعض شریروں کو بعض نیک لوگوں کی وجہ سے دور نہ کرے، یعنی کچھ لوگ زمین میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے کھڑے نہ ہوں، حق کا نظام قائم کرنے کے لیے کھڑے نہ ہوں، تو یہ جو زمین ہے یہ تو فساد سے بھر جائے۔ یہ جہاد اسی لیے ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں ان کے فساد کو روکا جائے، جو ظلم کرنے والے ان کا ظلم روکا جائے۔ جہاد کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کلمت اللہ، جو اللہ کا کلمہ ہے، اس کی سربلندی وہ کیسے ہوگی؟ جب زمین پر نظام انصاف قائم ہوگا، حق کی بات ہوگی، تبھی وہ ہوگا۔ یہ اسی لیے ہے، یہی اس کی حکمت ہے، یہی اس کا فلسفہ ہے۔
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور سورہ حج میں اللہ پاک نے اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا، فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر بعض کو بعض کی وجہ سے اللہ پاک ہلاک نہ کرے اور دور نہ کرے تو زمین میں تو سارے صومعے، گرجے، مسجدیں سب کچھ تہس نہس ہو جائے۔ یعنی کچھ لوگ زمین میں ایسے ہیں جو فسادی ہیں، جو ہر ایک چیز کو دبا کرنا چاہتے ہیں اور صرف شیطان کی حکومت دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے نام پہ اگر کوئی جگہ بنی ہوئی ہے یہ ہر جگہ کو گرانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے جہاد کا کہ وہ فساد ختم کرتا ہے، بعض لوگوں کی وجہ سے اللہ بعض لوگوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی جامع آیت کریمہ ہے اور اس کے اور بہت سارے معنی و مفاہیم ہیں، سر دست ہم نے مختصراً اس پر یہ بات کی۔ اور پھر آیت نمبر 252 میں حضور کو مخاطب کیا گیا ہے جہاد کے مضمون سے۔ درمیان میں 2 آیتیں جو ہیں وہ الگ سے آئی ہیں جس میں بیچ میں حضور کو مخاطب کیا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ معجزات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ جو ہے وہ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ اب جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، یہاں 2 پارے بھی مکمل ہو گئے اور آیت 252 تک 253 میں تیسرا پارہ بھی شروع ہو رہا ہے اور مضمون بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور اس آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں 253 کا جو ابھی تلاوت کی گئی، پھر ہم اس پر مختصراً بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین سے ان کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ یہ آیت نمبر 253 ہے، اس میں اس بات کا بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے نبیوں کے معجزے بیان کیے گئے، نبیوں کے معجزے اور فضیلتیں یہ ہر نبی کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، مگر بنی اسرائیل کا رویہ اس حوالے سے یہ تھا کہ وہ مخصوص نبیوں کے لیے معجزات تسلیم کرتے تھے اور بعض کے معجزات کا انکار کر دیتے تھے۔ جیسے حضور علیہ السلام کے معجزات تو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، ہسٹری، تاریخ سب کا انکار کیا۔ خود حضور علیہ السلام کے معجزات جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں دور نبوی میں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی بس معجزات تو ہمارے نبیوں کے ہی ہیں، فضیلتیں تو ہمارے ہی نبیوں کی ہیں، اور ایک نبی کو ماننا اور دوسرے نبی کی فضیلت کا انکار کر دینا یہ ان کے درمیان جو ہے وہ عام تھا۔ تو اللہ پاک نے درمیان میں آیت 252-53 میں حضور علیہ السلام سے مخاطب کیا اور فرمایا یہ معجزات ہم نے آپ تک بیان کر دیے ہیں، اور پھر آیت نمبر 253 میں فرمایا کہ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ ہمارے رسول ہیں، ہم بعض کو بعض پر فضیلت بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان میں جو ہے وہ باہمی طور پہ فضیلت کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کس وصف میں ممتاز کرتا ہے، کسی کو کس وصف میں ممتاز کرتا ہے، کسی کو کیا عطا فرماتا ہے، کسی کو کیا عطا فرماتا ہے، تو یہ اللہ پاک کا بنایا ہوا خود نظام ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ ہمارے رسول ہیں تو بس یہی فضیلت والے ہیں، یہ ہیں تو ہم ان کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ سارے رسولوں کی فضیلت کو تسلیم کرو۔ ایک تو یہ اس لیے بنیادی طور پر یہودیوں کا رد کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کے فضائل کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ لائی گئی۔ دوسرا، اس آیت کریمہ میں ایک مختصر سا اعتراض بھی ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ جو آیت کریمہ ہے کہ لا نفرق بین احد من الرسل، قرآن کریم میں کہ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم رسولوں میں تقسیم تفریق نہیں کرتے، ہم ان کو ہم برابر سمجھتے ہیں، تو اس سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید سارے رسول رتبے اور درجے کے اعتبار سے برابر ہیں کہ ان میں فرق کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے بعض اوقات جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں، سارے نبیوں میں افضل ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں بھی قرآن میں تو یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم تو تفریق کرتے ہی نہیں ہیں رسولوں میں، تو آپ کیسے تفریق کر رہے ہیں کہ حضور سارے رسولوں سے افضل ہیں؟ تو دیکھیں یہ اس کا خود جواب بھی آ گیا، وہ آیت بھی قرآن میں ہے تو یہ آیت بھی قرآن میں ہے۔
وہاں تفریق نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان رسولوں میں تفریق نہیں کر سکتا، یعنی بعض کی رسالت کو تسلیم کرے اور بعض کی رسالت کا انکار کر دے، یہ تفریق کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر خدا کے نبی کو نبی مانے، یہ فرق نہ کرے کہ یہ نبی ہے یہ نبی نہیں ہے، یہ فرق نہیں کیا جا سکتا۔ لا نفرق بین احد من رسول، جیسے یہودیوں نے کیا کہ موسیٰ رسول ہیں محمد رسول نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تفریق ہو گئی نا۔ ہم تفریق نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ موسیٰ بھی سر کے تاج ہیں، عیسیٰ بھی سر کے تاج ہیں، محمد عربی بھی سر کے تاج ہیں، یہ ایک ہی چشمے سے فیض لینے والے اور پوری دنیا کو فیض دینے والے ہیں، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ رہا یہ کہ باہمی طور پہ ان کے رتبوں میں فرق ہے یا نہیں، تو وہ اس آیت کریمہ میں آ گیا 253 میں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ نص سری ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور بعض کے رتبوں میں فرق ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں 3 مثالیں بھی آپ سمجھیں کہ ساتھ دے دی گئی ہیں۔ ایک مثال میں ذکر کیا گیا کہ منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہیں، کوہ طور پہ جاتے ہیں، خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ ان کی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے ان کو نشانیاں بھی دیں، حضرت جبریل سے ان کی مدد بھی کی، بہت سارے معجزات اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اور ایک ذکر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے بعض کو درجات بلندی عطا فرمائی، لیکن اس مقام پہ اس رسول کا نام نہیں لیا کہ جن کو درجوں اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے، ان کے درجے بھی اللہ نے گنے نہیں ہیں، کسی ایک خاص وصف سے انہیں مقرر نہیں کیا ہے، بس یہ کہا ہے کہ ان کو درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جن کو درجوں بلندیاں عطا کی لیکن نام نہیں لیا، تو کہا وہ ایک ہی ہستی ہیں کہ جنہیں ایسے بے شمار درجات دیے جائیں کہ پھر نام نہ لیا جائے تو بھی ذہن انہی کی طرف منتقل ہوتا ہے، وہ صاحب درجات شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں اسلوب ہے کہ اللہ ان کا نام لیے بغیر ان کا ذکر کرتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے انہیں قرآن سکھایا۔ کسے سکھایا؟ محمد، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ تو یہاں بھی بتا دیا ورفع بعضهم درجات، اس سے مراد ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے درجوں کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ ان کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو بڑی آفاقی بات قرآن کریم میں کی جاتی ہے کہ ارسلناک الی کافۃ للناس، کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جب تخلیق کے مرحلے میں تھے تو سب سے اول تھے، اور جب بعثت کے مرحلے میں آئے تو سب سے آخر میں آئے، اول بھی وہ ہیں آخر بھی وہ ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ختم بی النبیون، مجھ پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ یہ وہی ہیں جنہیں اللہ نے سراجم منیرہ فرمایا ہے، یہ وہی ہیں جنہیں اللہ پاک نے بشیرا و نذیرہ فرمایا ہے، یہ وہی ہیں کہ جو سارے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، یہ وہی ہیں کہ جب قیامت کے منظر میں اٹھیں گے تو یہی صاحب شفاعت ہوں گے، یہی صاحب مقام محمود ہوں گے، اور یہی وہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ پاک حوض کوثر عطا فرمائے گا، یہی وہ ہوں گے جو سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یہی وہ ہوں گے جو میدان محشر میں اپنے رب کو سجدہ کریں گے، اور رب کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اشفع تشفع، جس کا نام لیں گے وہ بخشا جائے گا، جس کی بات جو سوال کریں گے قبول کیا جائے گا۔ تو اپنی پیدائش، اپنی تخلیق کے مراحل سے لے کے اپنی بعثت کے مراحل تک، اور بعثت سے لے کر قیامت تک، اور پھر میدان قیامت میں جو سب سے نمایاں شخصیت ہوگی وہ ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی۔ اس لیے فرمایا ورفع بعضهم درجات، ہم گن کے نہیں بتاتے، ان کی کوئی گنتی ہم نے نہیں رکھی۔
رکھی مخلوق میں، یہ وہ ہیں جو سارے نبیوں کے جامع ہیں، وہ صفتیں جو ہم نے نبیوں کو الگ الگ عطا کی تھی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، وہ ساری صفتیں ہم نے اٹھا کر جمع کر کے اس ذات میں جمع کر دی ہیں۔ بس اتنا کہتے ہیں تم سے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہم جو ہے وہ تمہیں رحمت بنا کے بھیج رہے ہیں، یہ آپ کا مقام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور آیت نمبر 253 کے دوسرے حصے میں اللہ پاک نے ایک اور فلسفہ اور حقیقت بھی بیان کر دی، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے کسی پر ایمان لانے میں جبر نہیں کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ پاک نے کسی کو کسی چیز میں مجبور نہیں کیا ہے، اللہ پاک نے کسی کو کسی چیز میں بالکل ایسا نہیں کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ اللہ پاک کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو نشانیاں آنے کے بعد لوگ جھگڑا نہ کرتے، قتال نہ کرتے، تقسیم نہ ہوتے، اختلاف نہ کرتے، سارے ہی کتاب کو مان لیتے، سارے ہی معجزات کو مان لیتے، اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہو جاتا۔ لیکن اللہ پاک نے لوگوں کو مجبور کر کے ایک چیز پہ جمع نہیں کیا ہے، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اللہ نے ان کو آزادی دی ہے، تو پھر بعض نے اختلاف کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، بعض ایمان پر قائم رہے، بعض نے کفر اختیار کر لیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ اس میں جھگڑا نہ کرتے، یہ فساد نہ کرتے، سارے ہی مان لیتے، لیکن اللہ نے مجبور محض نہیں بنایا، کہیں ان کو کچھ مجبور رکھا ہے تو کہیں ان کو اختیار بھی عطا کیا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ جواب دے سکیں کہ جب آپ کو چھوٹ دی گئی تھی دو راستوں میں تو آپ نے کفر کا راستہ کیوں اختیار کیا تھا۔ اگر مجبور محض ہوتے تو پھر تو سوال جواب بنتا ہی نہیں تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو مجبور بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو مجبور نہیں کیا ہے اور ان کو اختیار عطا کیا ہے۔ تو اب بندوں کے پاس اختیار ہے، وہ چاہیں تو ایمان لے آئیں، وہ چاہیں تو وہ کفر کر لیں، یہ ان کی ہے مرضی پر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے صحیح راستہ ان کو بتا دیا ہے، نبی عطا کر کے، کتابیں عطا کر کے، وہ جس راستے کو چننا چاہیں، مگر جو حق کا راستہ ہے وہ ان پر چننا واجب ہے، ان پر چننا ضروری ہے۔ اگر وہ اس راستے کو چنیں گے تو ہی جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، تو ہی جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے بہت سارے مضامین کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 253 کہ جس میں اللہ پاک نے رسولوں کی باہم جو فضیلت ہے اس کو بھی بیان فرما دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ جو اللہ پاک ہے اس نے لوگوں کو اختیار عطا کیا۔ اچھا، اب یہ دو آیتیں کریمہ تھی درمیان میں کہ جو پہلے مضامین چلے آ رہے تھے، خرچ کرنا اور جہاد، اس کے درمیان یہ دو آیتیں آ گئی تھیں جو ایک معترضہ کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ درمیان میں حضور کو مخاطب کر کے ایک حقیقت کو جو ہے وہ واضح کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے دوبارہ جو انفاق یعنی خرچ کرنے کا جو مضمون ہے وہ آیت نمبر 254 سے وہ دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کو ڈیٹیل اور قدر تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 253 کی جو تفسیر ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی، اور پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ نئے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ تفسیر قرآن سننے میں جڑے رہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا